مرنے کے بعد بھی اولاد سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ماں باپ کا۔ جس طرح زندگی میں والدین کے حقوق ہیں اولاد کے ذمے، مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ مختلف احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ تجہیز و تکفین تدفین اس کے زمرے میں آتی ہے۔ وہ اولاد خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کا یہ حق ادا کر پاتے ہیں، ورنہ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں جا کے رسم ادا کر کے آ جاتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ انتقال کر گئے تو یہ دھوکہ پھر ان کے ساتھ بھی انہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا پہلا حق تھا جو ہم نے ادا نہیں کیا۔ دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، مغفرت کی دعائیں کرنا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، جس طرح باپ کی ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ ایک شخص فوت ہوا اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے قبر میں جکڑا گیا، تو بعد میں اچانک اس سے عذاب اٹھا لیا گیا کچھ عرصے کے بعد۔ تو بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوا، مالک میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ مجھے ان مشکلوں سے نکال کے کھڑکی کھول دی گئی جنت کی، تو کہا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا، تیرا بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے اس کو پروان چڑھایا، اب وہ بولنے لگا اور اس کو وہ درس گاہ میں چھوڑ آئی، تو استاد نے اس کو پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے یہ پڑھا، مجھے شرم آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دوں۔ اللہ اکبر۔ اولاد نیک ہو تو اس کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد نیک ہو، چونکہ اچھے اور برے اعمال قبر میں ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے ہوں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوں تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کا مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمے حق ہے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح ہوں تاکہ ان کو قبر میں راحت پہنچے۔ تیسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے ہے وہ انفاذ العہد ہے، ان کے عہد پورے کرنے، ان کے وعدے پورے کرنے۔ یعنی انہوں نے جو عہد کر رکھا تھا کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکے تو اولاد کے ذمے ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ وہ عہد اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے کوئی منت مانی تھی، پوری نہیں کر سکے، اسی طرح مخلوق کے ساتھ کوئی وعدہ تھا، اس وعدے کی تکمیل نہیں ہو سکی تھی تو ان وعدوں کو پورا کرے۔ اس طرح قرض دینا تھا کسی کا اور انتقال کر گئے تو اولاد اس کو اپنی طرف سے ادا کرے۔ اس کا اگر مال ہے تو اس کے مال سے ادا کر کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اور اگر مال نہیں بھی تھا تو پھر بھی اولاد کے ذمہ ہے کہ اپنے باپ کا قرض ادا کرے، اور یہ اگر جنازہ پڑھنے سے پہلے کر دیا جائے تو یہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کر رکھے تھے، ان کے جو عہد تھے وہ پورے کرے، لیکن اس کے زمرے کے اندر وہ واجب کی سطح تک تو نہیں ہے، لیکن ان کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے معمولات خیر کو جاری رکھے۔ یعنی جو وہ اچھے کام کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اپنے علاقے کی مساجد کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے، مدارس کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے، غرباء کے علاج معالجے کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے، اس طرح اور رفاہی ذمہ داریاں اپنے ذمہ انہوں نے لے رکھی تھی، تو ان کے انتقال کے بعد اگر صلاحیت اور حالت مالی ایسی ہو تو اولاد کو اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ اب والد صاحب چلے گئے، ماں چلی گئی تو غریب رشتہ دار جو پردے سے ان کی مدد ہوتی تھی یا ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا، تو ماں کے جانے کے بعد اب اولاد کہے کہ یہ آپ کا اور اس کا تعلق تھا، وہ چلی گئی تو کام ختم نہیں۔ اس معمول کو جاری رکھیں، قبر میں ماں کی روح خوش ہوگی، روح بھی خوش ہوگی، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور برابر اتنا ہی اجر آپ کے ماں باپ کو بھی قبر میں ملے گا، اس لیے کہ اس کار خیر کو شروع انہوں نے کر رکھا تھا۔ تو جو معمولات خیر ہیں ماں باپ کے، ان کو جاری رکھا جائے۔ چوتھا حق ماں باپ کا مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمہ عائد ہوتا ہے وہ ہے بر الاصدقاء،
حسن سلوک کرنا باپ کے دوستوں کے ساتھ اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ۔ خالہ ماں کی جگہ پہ آتی ہے اور چچا باپ کی جگہ پہ آتا ہے، تو ماں کے انتقال کے بعد جو ماں کی طرف سے رشتہ داری کا سلسلہ ہے اس کو توڑ نہ دیا جائے کہ اب ماں نہیں رہی تو رشتے بھی ختم، اس طرح باپ نہیں رہا تو رشتے بھی ختم، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ مرنے والے والدین کے حقوق کو کون ہے ایسا دین جو اس طرح بیان کرے گا؟ آج دنیا یورپ کی بات کرتے ہیں، وہ تو زندہ ماں باپ کو اولڈ پیپلز ہوم میں چھوڑ آتے ہیں۔ ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتی ہے، 10 بیٹوں کو ایک باپ پالتا ہے، پھر 10 بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار زندگی کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں بہلول ملے۔ بہلول ایک مجذوب تھے، تو کہا کہ چلیے ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملیں گے؟ آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی، اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے؟ دنیا اس کو دیوانہ کہتی تھی، بہلول دیوانہ۔ لیکن سادی بولے کہ سادیا نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنونند و مجنو عاقل است، کا اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں۔ تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے، اور اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور ایک جانب چل دیے۔ شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو دیوانہ شخص ہے۔ تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے۔ تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، گفتگو لمبی ہو جائے۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا۔ کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے۔ تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے، سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، لقمہ طاہر ہو، لقمہ پاکیزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب۔ اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، پراگندہ سی حالت ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا رب یا رب، اے میرے اللہ اے میرے اللہ۔ لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ فرمایا اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ غذا حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے، ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے، وہ حتیم میں کھڑا ہے، وہ کعبہ کے اندر بھی چلا گیا، کعبہ کی چھت پہ سقف بیت اللہ پہ بھی کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، وہ حجر اسود کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے، یمد یدہ، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں، اور اشعث اغبر، غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، اور حالت پراگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آ جائے، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا پینا لباس اور غذا حرام کی تھی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص
حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق پاک ہوگا، تمہارا رزق ستھرا ہوگا، تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں غل، غش اور حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے۔ تم کھاتے ہو، اس کے نتیجے کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت، سستی اور کاہلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے۔